تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں میرا پسندیدہ رہنما مہاتما گاندھی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ مہاتما گاندھی 20ویں صدی کے سب سے بڑے آدمی تھے تو اس میں کوئی مبالغہ نہ ہوگا۔ انہوں نے ایک سادہ لیکن کٹھن زندگی گزاری۔ انہوں نے عیش و آرام کی زندگی کے مقابلے میں ایک غریب کسان کی طرح تکلیف دہ زندگی گزاری۔ وہ صرف ایک معمولی سی دھوتی پہنتے تھے کہ ہندوستانی کسان کو پہننے کے لیے اس سے زیادہ کپڑے میسر نہ تھے۔ وہ معمولی کسان کی طرح جھوپڑی میں رہتے تھے اور تیسرے درجے کے ریل کے ڈبے میں سفر کرتے تھے۔ جب کہ وہ چاہتے تو شاندار سوٹ پہن سکتے تھے، خوبصورت بنگلے میں رہ سکتے تھے، ریل کے اول درجے میں سفر کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ سب کچھ اس لیے گوارا کیا کیونکہ وہ غلام ہندوستان کو آزادی دلانا چاہتے تھے۔ وہ ہندوستان کی غربت کو دور کرنا چاہتے تھے اور اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ عام ہندوستانیوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلنا چاہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے یہ چاہا کہ لوگ انہیں عام ہندوستانی کی شکل میں دیکھیں۔ انہوں نے ایک فقیرانہ زندگی گزاری اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیدھے سادے درویش صفت انسان نے دنیا کی سب سے بڑی سامراجی طاقت کو ہلا کر رکھ دیا۔ مہاتما گاندھی 2 اکتوبر 1859 کو گجرات کے ایک دولت مند گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان گئے۔ یہاں انہوں نے بیرسٹری کی تعلیم حاصل کی، لیکن انہیں تو پوری قوم کی وکالت کرنا تھی، اس لیے انہوں نے وکیل کا پیشہ بہت دنوں تک اختیار نہیں کیا۔ جب انہوں نے سنا کہ جنوبی افریقہ کی سفید نسل کی حکومت وہاں کے رہنے والے سیاہ فام لوگوں پر ظلم ڈھا رہی ہے تو وہ جنوبی افریقہ چلے گئے، جہاں انہوں نے دیکھا کہ وہ تمام لوگ اس نسلی تعصب کا شکار ہیں جو گوروں کی نسل سے تعلق نہیں رکھتے۔ چنانچہ انہوں نے اس ظلم کے خلاف ایک زبردست تحریک چلائی۔ اس تحریک کے معنی تھے کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر کی کنکر سے بھی نہ دیں گے۔ ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے لیکن کسی کو جسمانی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، چاہے وہ ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ وہ جب ہندوستان واپس آئے تو یہاں بھی انہوں نے اپنے خیالات کی تبلیغ کی۔ انہوں نے عدم تشدد کے اصولوں کے مطابق تحریک چلائی۔ حکومت نے اس کو بار بار جیل میں بند کیا اور ان کے ساتھ بے شمار ہندوستانیوں نے اپنی گرفتاریاں کرائیں اور جیلیں بھر دیں۔ آزادی کی اس جدوجہد میں ان کے ساتھ کروڑوں ہندوستانی شریک تھے۔ اس جدوجہد میں ان پر حکومت نے طرح طرح کی سختیاں کیں، لیکن انہوں نے ملک کی آزادی کے راستے کے جذبے کو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑا۔ وہ سچائی، عدم تشدد اور حصول آزادی کے راستے پر چلتے رہے۔ انہوں نے صرف ہندوستانی عوام کی بھلائی کی باتیں کی بلکہ انہوں نے تمام غلاموں اور پسماندہ لوگوں کی حمایت کی۔ ساری دنیا کے مظلوم مہاتما گاندھی کو اپنا رہبر مانتے تھے۔ 15 اگست 1947 کو ہندوستان آزاد ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب زبردست فرقہ واری نہ فساد ہوئے۔ مہاتما گاندھی نے فساد زدہ علاقوں کا دورہ کیا اور اپنا پیغام محبت گھر گھر پہنچایا۔ وہ جب فساد کے شعلے زیادہ پھیلنے لگے تو انہوں نے برت رکھا اور کھانا چھوڑ دیا۔
بالآخر ہر طرف سے لوگ ان کے پاس آئے اور انہوں نے یقین دلایا کہ وہ فساد کے خلاف لڑائی لڑیں گے اور ہندوستانیوں میں محبت اور بھائی چارے کی فضا پیدا کریں گے، اور تب گاندھی جی نے عوام کے زور دینے پر اپنی بھوک ہڑتال ختم کی۔ گاندھی جی نے اپنے ستیہ گرہ کا ہتھیار تین طرح سے استعمال کیا۔ ایک لڑائی تھی اہنسا یا عدم تشدد کے ذریعے، ایک طرف غیر ملکی غلامی کے خلاف، دوسری طرف غریبی اور جہالت کے خلاف، اور تیسری جانب آپسی اونچ نیچ کے فرق ختم کرنے کی۔ گاندھی جی کی ساری زندگی جدوجہد میں گزری۔ انہوں نے یہ جدوجہد اس لیے کی کہ ظلم اور بے انصافی کا خاتمہ ہو، اور یہ ظلم چاہے ملکی ہو یا غیر ملکی۔ انہوں نے ہر قسم کے ظلم اور تشدد کے خلاف آواز اٹھائی۔ آزادی کے بعد قومی یکجہتی اور میل ملاپ کے لیے وہ جدوجہد کر ہی رہے تھے کہ 30 جنوری 1948 کو یہ شخص ناتھو رام گوڈسے نے انہیں گولی مار کر شہید کر دیا۔ یہ آدمی فرقہ پرست تھا اور گاندھی جی کے خیالات اسے نہیں بھاتے تھے۔ لیکن آج ہم گوڈسے کے بارے میں اور کچھ نہیں جانتے، لیکن گاندھی جی کا پیغام کبھی نہیں بھول سکتے۔ یہ محبت کا پیغام ہے جو نہ صرف اپنوں کے لیے ہے بلکہ غیروں کے لیے بھی ہے۔ تھینک یو۔